یہ کون سا پیغام ہے، یہ کس چیز کی تبلیغ ہے جو رسول کرتے ہیں؟ ہر ایک جانتا ہے کہ پیغام جو ان پر وحی کیا گیا ہے، اور یہ ان رسولوں کی اور انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ضرور اس پیغام کو منوائیں بھی، صرف یہ کام ہے کہ واضح کر دیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اگر اسے قبول کرو گے تو اپنی دنیا و آخرت سنوار لو گے، اور اگر اس پیغام پر کان نہیں دھرتے تو تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے انکار کرنے والوں کو بڑا انذار فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے انبیاء جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کرنے والے ہیں، لوگوں کے انکار کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس انکار کا نتیجہ خوفناک نکل سکتا ہے، اور اس بے چینی میں سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جس کا قرآن کریم میں ایک جگہ یوں ذکر آتا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ لوگوں کے ایمان لانے میں انبیاء کی ذاتی غرض تو نہیں ہوتی، جس کا قرآن کریم میں ہر نبی کے ذکر میں یہ جواب آتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ بات پوری ہوتی ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی خدا تعالیٰ کی ذات تھی، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، آپ سے اعلان کروایا کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو ان سے کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جس نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا، اس نے دنیا سے کیا لینا ہے؟ جو دنیا والوں سے لینے کے بجائے اس فیاضی سے دیتا تھا دنیا والوں کو کہ کفار بھی یہ کہہ اٹھتے تھے کہ یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہے۔ بس آپ کا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا اس وجہ سے تھا کہ اس پیغام کا انکار کر کے یہ لوگ کہیں ہلاک نہ ہو جائیں۔ دنیا والوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آپ شدید بے چین اور کرب کی حالت میں رہتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس درد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نور ہدایت جو خارق عادت طور پر عرب کے جزیرے میں ظہور میں آیا اور پھر دنیا میں پھیل گیا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی سوزش کی تاثیر تھی۔ ہر ایک قوم توحید سے دور اور مہجور ہو گئی، مگر اسلام میں چشمہ توحید جاری رہا۔ یہ تمام برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یعنی کیا تو اس غم میں اپنے تئیں ہلاک کر دے گا جو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ بس پہلے نبیوں کی امت میں جو اس درجے کی صلاح و تقوی پیدا نہ ہوئی، اس کی یہی وجہ تھی کہ اس درجے کی توجہ اور دل سوزی امت کے لیے ان نبیوں میں نہیں تھی۔ بس آپ کیونکہ نبی آخر الزمان تھے اور خاتم الانبیاء تھے، اس لیے آپ کا درد بھی قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے عاشق صادق کی آخری زمانہ میں مبعوث ہونے کی بھی آپ کو خوشخبری دی تھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انبیاء دنیا میں آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی وحی کو، جو ضروری نہیں کہ نئی شریعت کی صورت میں ہی ہو، بلکہ اپنے سے پہلے نبی کی شریعت اور پیغام کو حقیقی رنگ میں پیش کریں۔ اور یہ حقیقی رنگ میں پیش کرنا ہی ہے، یہ ہے کہ اگر زمانہ گزرنے کے ساتھ لوگ اسے بھول گئے ہیں یا صحیح فہم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس میں نئی بدعات داخل ہو گئی ہیں، تو انہیں صاف اور روشن کر کے، جس کا ادراک انہیں خدا تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے دیا گیا ہے، دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بہرحال انبیاء دنیا میں اس لیے آتے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کر کے انہیں خدا تعالیٰ کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ اور کیونکہ ان کے دل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے درد سے بھرے ہوتے ہیں، اس لیے ایک فکر اور بے چینی سے وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔
انبیاء کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی بوجہ اس کے کہ ہمدردی بنی نوع کا اس کے دل میں کمال درجہ پر جوش ہوتا ہے، اپنی روحانی توجہات اور تضرع اور انکسار سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا جو اس پر ظاہر ہوا ہے، جو دوسرے لوگ بھی اس کو شناخت کریں اور نجات پاویں، اور وہ دلی خواہش سے اپنے وجود کی قربانی خدا تعالیٰ کے آگے پیش کرتا ہے، اور اس تمنا سے کہ لوگ زندہ ہو جائیں کئی موتیں اپنے لیے قبول کر لیتا ہے اور بڑے مجاہدات میں اپنے تئیں ڈالتا ہے۔ فرمایا ہر ایک اپنے لیے کوشش کرتا ہے، مگر انبیاء علیہم السلام دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لوگ سوتے ہیں اور وہ ان کے لیے جاگتے ہیں، اور لوگ ہنستے ہیں اور وہ ان کے لیے روتے ہیں، اور دنیا کی رہائی کے لیے ہر ایک مصیبت کو بخوشی اپنے وارد کر لیتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ تا خدا تعالی کچھ ایسی تجلی فرماوے کہ لوگوں پر ثابت ہو جاوے کہ خدا موجود ہے، اور مستعد لوگوں پر اس کی ہستی اور اس کی توحید منکشف ہو جاوے تاکہ وہ نجات پاویں۔ پس وہ جانی دشمنوں کی ہمدردی میں مرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اور اس امر میں سب سے اعلیٰ نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ بس یہ ہے انبیاء کا کام کہ خدا کی وحی کو دنیا تک پہنچا کر اس کی نجات کا سامان کریں، کیونکہ انسان کو خدا تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر برے بھلے کی تمیز سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی ایک تو انسان کو بہترین طاقتیں اور صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں جن کا استعمال کر کے وہ غیر معمولی ترقی کی منازل طے کر سکے، جس میں روحانی ترقی بھی ہے اور دنیاوی ترقی بھی ہے۔ دوسرے اسے وہ تعمیری صلاحیتیں دی ہیں جس سے وہ روحانی لحاظ سے بھی اور مادی لحاظ سے بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند وجود بن جاتا ہے۔ بس اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نیکی کی راہوں پر قدم مارے اور نبی کے وحی و الہام سے فائدہ اٹھائے، تو نہ صرف انسانیت کے لیے فائدہ مند وجود بنتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے لیے بھی فائدہ مند وجود بن جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا، بہترین مخلوق بنانے کے ساتھ برے بھلے کی تمیز بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کی پہچان کے لیے ایک تو وہ انبیاء کے ذریعے سے وہی کر کے تعلیم اتارتا ہے، دوسرے خود ہر انسان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں جس کو چاہے فطرت کہہ دو یا الہام، جو برے بھلے کے بارے میں احساس دلاتی ہے، جیسا قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس نے نفس پر اس کی بدکاری کو بھی اور تقوی کو بھی کھول دیا ہے۔ اور جو نیکی کی باتوں پر عمل کریں یا نیکیوں کی طرف قدم بڑھائے، وہ اپنے اس مقصد کو پا جاتا ہے جس کے لیے انبیاء دنیا میں آتے ہیں، اور جو انسان کی پیدائش کا خدا تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہ عبادت ایک تو خدا تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اس کی عبادت ہے، جس میں نماز، روزہ، حج وغیرہ شامل ہیں، اور دوسرے خدا تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کرنا ہے، اور مخلوق کا حق ادا کرنا اس کے ظاہری حقوق بھی ادا کرنا ہے اور نبی کے پیغام کو پہنچانا بھی ہے۔ جو چیز اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو دوسرے کے لیے بھی اچھی سمجھو، اور یہی چیز ہے جو پھر اسے دنیا و آخرت میں کامیاب اور کامران کرے گی۔ ورنہ جو اس تعلیم پر عمل نہیں کرتے، جو اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے برائیوں کی طرف چلے جائیں گے، وہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ نیکوں اور بدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاک کیا،
اور جس نے اس کو گاڑ دیا زمین نے وہ نامراد ہو گیا۔ زمین میں گاڑنا یہی ہے کہ برائیوں کی طرف ملوث ہو گیا یا اس وحی پر کان نہ دھرے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نبی لے کر آتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے گزشتہ انبیاء کی قوموں کی مثالیں دے کر یہ واضح کر دیا کہ ان کا انجام دنیا و آخرت میں اچھا نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے نافرمان ہوتے ہیں۔